اچھا، اسرائیل نے پچھلے دنوں میں حافظ صاحب یہ پاکستان کے اندرونی معاملات میں جو مداخلت کی ہے، توہین رسالت کے قانون پر تنقید تک کی گئی. اب سوال یہ کہ اسرائیل اس وقت ایسا کیوں کر رہا ہے، اور اسرائیل دن رات فلسطینیوں پہ مظالم بھی ڈھاتا ہے اور پاکستان تو اسے تسلیم بھی نہیں کرتا ہے، تو کس کی حما پر یہ سب کیا جا رہا ہے؟ دیکھیں، ایک بات بی آپ ذہن میں رکھ کے اور آپ کی توسط سے پوری قوم کے علم میں لانا چاہتا ہوں، جو ہم نے اپنی قیادت سے اپنے اکابر سے سنا ہے یا ہم نے تاریخ کی کتابوں میں پڑھا ہے. 47 اگست میں پاکستان وجود میں آیا، 48 میں اسرائیل وجود میں آیا، اور اسرائیل کی پالیسی، خارجہ پالیسی کا بنیادی نقطہ یہ تھا کہ ہماری خارجہ پالیسی میں سے بنیادی نقطہ پاکستان کا خاتمہ ہے. تو جب اسرائیل کا آغاز اور ابتدا خارجہ پالیسی کی پاکستان کی خاتمے سے ہے، اب وہ اسرائیل پاکستان کا دوست کس طرح ہو سکتا ہے؟ اور قائد اعظم محمد علی جناح صاحب کی فرمودات اسرائیل کے بارے میں آپ کے سامنے ہیں، اور میرا آئین، اس ملک کا آئین، اس کی ورژن اسرائیل کے بارے میں آپ کے سامنے ہے. لیکن بدقسمتی سے پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ اسرائیل کسی ڈکٹیٹر کے حق میں نہیں بول پڑا، نہ اسرائیل کسی دوسری جمہوری حکومت یا کسی وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو کو پھانسی دی گئی، اسرائیل نے بات کی نہیں کی. کیا نواز شریف کو 3 بار ان کی حکومت کو ختم کر دی گئی، پیپلز پارٹی کی حکومت، کتنے لوگوں کو جیلوں میں ڈالا گیا، کیا کچھ نہیں ہوا پاکستان میں. اور مقبوضہ کشمیر آپ کے سامنے، وہاں کیا کچھ ہو رہا ہے، کچھ اسرائیل فلسطین میں مسلمانوں کے ساتھ کیا کر رہا ہے. تو وہ ان کو یاد نہیں ہے، ان کو صرف پاکستان میں پی ٹی آئی اور چیئرمین پی ٹی آئی یاد ہے کہ یہاں انسانی حقوق کی خلاف ورزی ہو رہی ہے، اور یہاں تک کہ انسداد توہین رسالت کے قانون کی خاتمے کی بات بھی کرتے. تو یہ چیئرمین پی ٹی آئی اور پی ٹی آئی کی حق میں اسرائیل کیوں بول پڑا، ان کا مندوب یو این او کی پلیٹ فارم پر؟ اس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے جو 90 کی دہائی میں حاکم سعید نے بات کی، چیئرمین پی ٹی آئی کے بارے میں بات کی تھی، کتاب میں آج بھی موجود ہے، اور ڈاکٹر اسرار صاحب کی تقریر آج بھی موجود ہے جو انہوں نے چیئرمین پی ٹی آئی کے بارے میں بات کی تھی کہ یہ کس کا ایجنٹ ہے، یہ کس کا مہرہ ہے اور کس نے تیار کیا. اور 13 سال سے مولانا فضل الرحمان صاحب کا موقف اور بیانیہ یہ ہے کہ چیئرمین پی ٹی آئی پاکستان کا نمائندہ نہیں ہے، یہ بیرونی ایجنٹ کی صورت میں بیرونی دنیا کے لیے کام کر رہا ہے، جس میں سرپرست اسرائیل ہے، امریکہ ہے، وغیرہ وغیرہ. آج وہ ثابت ہوا پارلیمنٹ میں. 74 سال میں پہلی دفعہ پی ٹی آئی کی ایک خاتون پارلیمنٹ کہہ رہی ہے کہ اسرائیل کو تسلیم کرنا چاہیے اور قبلہ اول کو یہودیوں کے حوالے کرنا چاہیے، وغیرہ وغیرہ. یہ باتیں آج بھی وہ موجود ہے، وہ پارلیمنٹرین خاتون آج بھی پاکستان میں اور پی ٹی آئی میں ہے. اور پاکستان سے پہلی دفعہ پی ٹی آئی کی حکومت میں پاکستان سے ایک یہودی کے لیے پاسپورٹ اس وقت کے وزیر اعظم پی ٹی اعظم کی اجازت سے جاری ہوا. فارم فنڈنگ کیس آپ دیکھیے نا، فارم فنڈنگ کیس میں اسرائیل سے پیسہ پی ٹی آئی کے لیے آ رہا تھا، اور انڈیا سے آ رہا تھا، امریکہ سے آ رہا تھا. میں نہیں کہتا، فارم فنڈنگ کی تفصیلات آپ کے سامنے ہے. تو اس لیے میں کہتا ہوں کہ یہ ہمارے موقف کی تائید ہے. اس شخص کی سیاست، پی ٹی آئی کی سیاست پاکستان کی نظریے کے لیے، پاکستان کی سالمیت کے لیے، پاکستان کی معیشت کے لیے ایک بہت بڑا نقصان ہے، تباہی کا اور بربادی کا سامان ثابت ہوا. اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں. اپنا گھر یوں معیشت کا پہیہ بھی گھومے گا، مزدور بھی سر اٹھا کے جیے گا، کھیتوں میں ہریالی لہرائے گی، کسان بھی خوشیاں سمیٹے گا. وقت گزر امید کے چراغ جلتے رہیں گے، مہنگائی سے بھی جان چھوٹے گی. فیصلے کی گھڑی، پاکستان جیتا ہے اور پاکستان ہی جیتے گا. بول بنے گا عوامی مسائل کی آواز، پڑیں گے کٹھن فیصلے، بات ہوگی مسائل کی لیکن حل کے ساتھ. دیکھیے خصوصی نشریات مشن معیشت بدھ کے روز 1 بجے صرف بول نیوز پر.
सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।